الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا درس جو ہے صفحہ نمبر 190 سورہ التوبہ اور آیت جہاں سے آغاز کر رہے ہیں 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ جنگ حنین کا ذکر ہے، دو مرحلے ہیں ان دو آیتوں میں، پھر آگے جو ہے نتیجہ ہے توبہ وغیرہ کا۔ تو ترجمہ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہے یہ جنگ حنین۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا، جب طائف اور مکہ کے درمیان جگہ ہے جہاں بنو حوازن بنو ثقیف کے قبیلے تھے، تو وہ تسلیم نہیں کیا انہوں نے فتح مکہ کے بعد، لہذا ان کی سرکوبی کے لیے نکلے ہیں۔ تو اب سنیے، اللہ نے مدد کی تمہاری مواطن کثیرہ، بہت ساری جگہ پر، مواطن وطن کی جمع، بہت سارے کون سے؟ سب سے پہلے مدد کی حدیبیہ میں، جنگ بدر، بنو قریظہ، نذیر، قینقاع، فتح مکہ، یہ اشارہ ہے۔ وَيَوْمَ حنین، اور حنین کے دن، یعنی حنین کا خاص ذکر ہے۔ تو حنین کا خاص ذکر جیسے کہ فرشتے والروح الامین، تو خاص ذکر اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، تو اس کے خاص ذکر میں یہ ذہن میں رکھیے، جنگ احد میں پہلے کامیابی حاصل رہی، غنیمت کا مال لوگ حاصل کرنے لگے، بس لغزش کیا ہوئی کہ اس پہاڑ کی اس چوٹی سے ہٹنے کے لیے منع کیا گیا تھا، یہیں جم کر رہو، وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوئے، تو پھر اس طرف سے حملہ آور ہوئے، اور وہ کامیابی کس میں تبدیل ہوگی؟ شکست میں۔ یہاں معاملہ اس کے بالکل الٹا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ یہاں ایسا ہوا پہلے ہی شکست ہوئی، ابھی تو داخل ہی نہیں ہوئے تھے کہ فرار اختیار کیا، اور پھر اللہ نے مدد کی، اس کا ذکر ہے۔ تو اب سمجھ میں آئے گا، یعنی احد میں پہلے فتح ہوئی، قریب تھی، ہو چکی تھی فتح، پھر شکست ہوئی۔ یہاں پر کیا؟ پہلی مرحلے میں شکست ہو گئی، پھر اللہ نے مدد کی یوم حنین۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے، اذ اعجبتکم کثرتکم، اعجبتکم کثرتکم، تم زیادہ تھے۔ کتنے تھے؟ فتح مکہ کے لیے آئے تھے 10,000، فتح مکہ کے بعد شامل ہوئے 2,000۔ اب وہ 2,000 کون تھے؟ ایمان لائے تھے، کچھ نہیں لائے تھے، چلو بھائی ان کے ساتھ میں رہو، 12,000 ہو گئے، یہ کثرت۔ تو تم نے ناز کیا تمہاری کثرت پر، یہ پہلا موقع تھا کہ 12,000 کا لشکر لے کر کہاں نکلے ہیں؟ بنو حوازن، بنو ثقیف، ان کا مقابلہ کرنے۔ کسی نے لکھا ہے تم نے فخر کیا، ایک ہی بات ہے، تم نے ناز کیا۔ کسی نے لکھا ہے کہ تم اترائے، تو بھی صحیح ہے، یعنی اتنا آسان لیا کہ چلو اب یہ چل رہے ہیں۔ فلم تغنی عنکم شیئا، یہ 12,000 کی کثرت اس نے تمہیں بے نیاز نہیں کیا،
کچھ بھی کام نہیں آئی ہے نا. اللہ بھی غنی ہے نا, چونکہ کسی کا محتاج نہیں, تو تمہیں بے محتاج نہیں کیا. کیا ہوا؟ ابھی یہ داخل ہو ہی رہے تھے, اندر گئے بھی نہیں تھے. ان قبیلوں کے ساتھ کیا خاصیت تھی اس کا علم بھی نہیں تھا, اس لیے تو داخل ہوئے نا اتراتے ہوئے. یہ تو کوئی بات نہیں, جیسے کہ فتح ہو گئی. تیر انداز کے ماہر تھے اس وقت کے لحاظ سے, جو پہاڑی علاقوں پہ رہتا ہے تیر. انہوں نے جو بارش کر دی, بھاگے. معمولی بات نہیں, ایسی بارش کر دی ہے تیروں کی, مقابلہ کیا, بھاگے, فرار اختیار کیا. فلم تغنی عنکم شیئا, اور اعجبتکم کثرتکم. یہ وہ وقت ہے. اب حضرت عباس تھے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے, کوئی نہیں. اس وقت للکارا, انا النبی لا کذب, انا ابن عبد المطلب. للکارا, اس کو شعرا بہت پیش کرتے ہیں کیونکہ قافیہ ہے نا. جب لوگ برائی کرتے ہیں نا شعرا کی تو پیش کرتے ہیں. دیکھو شاعری جی. حضرت عباس چلا رہے ہیں تو بھاگے ہوئے لوگ پھر واپس ہوئے. تو شکست ہوئی کہ نہیں پہلے؟ تو یہ ہے درس. پھر اللہ نے مدد کی. تو ابھی اسی کو بیان کیا جا رہا ہے. فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت. جب وہ بارش ہوئی تو زمین تم پر تنگ ہو گئی, جائیں نہیں, یعنی بھاگنا بھی مشکل تھا. تنگ ہونے کا مطلب کیا؟ نہ آگے جاؤ نہ پیچھے, نہ دائیں نہ بائیں. بارش, بھاگ رہے ہیں تیروں کی بارش سے. ثم ولیتم مدبرین, پیٹ پھیر دیے اور آواز آئی. تو یہ مختصر سا خاکہ, ابھی پھر اس کو دوبارہ پیش کریں گے. تو اب یہ ولیتم مدبرین سب کچھ ہوا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی, آواز ان تک پہنچی. حضرت عباس نے آواز دی, آواز پہنچی, اور پھر ہمت پیدا کر دی اور وہ لوٹے. کیسے لوٹے؟ ایسے ہی نہیں لوٹے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. یہ حالت تھی, زمین تنگ ہو چکی تھی. سکینتہ, اللہ نے اپنی طرف سے سکون, اطمینان, ضد اضطراب, یہ اللہ پیدا کرتا ہے. سب سے پہلے رسول پر, پھر مومنین پر, تب وہ لوٹے. ایک. دوسرا, وہ جنودا لم تروہا, اور لشکر تم نے نہیں دیکھا. تو فرشتے پہلے کہاں؟ بدر میں اترے, اب یہ حنین میں اترے. کوئی کہے گا کہ فرشتے نہیں اترے, یہ آیتیں آپ کے سامنے ہیں, مگر انہیں نہیں دیکھا. وعذب الذین کفروا, اور کفاروں کو عذاب میں مبتلا کیا. عذاب کون سا؟ شکست ہوئی کافروں کو. وذلک جزاء الکافرین, یہ جزا ہے کافروں کی. اب ہوا یہ کہ جب داخل ہوئے اللہ کی جانب سے تسکین, تو مال غنیمت, سونا چاندی, کیا اسے کہیں کنیز, ہمارے یہاں کنیز فارسی لفظ ہے, مطلب غلام, لڑکے لڑکیاں عورتیں, یہ سب قید کیے اور لے کر آئے. تو یہ سزا کس کی؟ کافروں کی. دیکھیے مالی غنیمت بھی لے کر آئے. اب یہ کہ کیا یا تو ایمان لے آؤ, لیکن ابھی اس صفحے سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر آگے چلتے ہیں. ایمان لانا نہیں لانا, پھر بچوں کا کیا ہوا. تو یہاں سب سے پہلی بات, فلم تغنی عنکم. تغنی جانتے ہیں, عثمان غنی ہم لکھتے ہیں, یا کے ساتھ لکھتے ہیں. یہاں یا غائب ہے, کیوں؟ لم کی وجہ سے. یہ لم جو ہے ہمیشہ کام کرتا ہے. پیش کو اڑائے گا, زبر کو اڑائے گا, زیر کو اڑائے گا, اور اگر یا اور واو الف ہے تو اسے اڑا دے گا. یہ ہے فلم تغنی.
دوسرا ہے کہ تم پر زمین تنگ ہو گئی بما رحبت. رحبت یہ حیر رحاب یہاں پر ہے تو سمجھ میں جلدی آئے گا. رحبت فراخی ہونے کے باوجود، کشادگی ہونے کے باوجود، وسیع ہونے کے باوجود، یہ تین ترجمے اس کے ہوئے. یعنی زمین کیا تھی؟ فراخ تھی، کشادہ تھی، وسیع تھی، لیکن پھر بھی تم پر تنگ ہو گئی. ایسا کیوں؟ بھائی فتح مکہ ہو چکا تھا نا. تو کیا کہا جا رہا ہے یہ بھائی؟ وہ ترجمہ ہم نے کیا مگر اس کا ترجمہ نہیں ہوا. ہم مجبور ہیں، کیا کریں گے؟ وسیع لفظ اور ہے، وسیع بھی لفظ ہے. ہم نے کیا ترجمہ وسیع، ہم نے کیا فراخی، ہم نے کیا کشادگی. دیکھو میں وسیع کا لفظ پڑھتا ہوں. یہ ہے سورہ نساء کی آیت 97. قصہ ہے جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں نا، فرشتے روح قبض کرتے ہیں کافروں کی. اور کون؟ میں نے کہا تھا جو مکہ میں رہ گئے تھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان ہوئے ہو گئے، نہیں، ہجرت کرنا ضروری تھا. تو فرشتے ان کیا ایسے لوگ جو ہجرت کر کے نہیں آئے اور ان کے ساتھ ساج باز کی. یہ کئی چیزیں سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. چونکہ ان کے بچے تھے، ان کی کھیت باڑی تھی تو ساج باز کی. وہ پکے مسلمان نہیں ہوئے نا. بھائی پکے مسلمان ہیں تو چھوڑ کر آ جاؤ. الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. فرشتے پوچھیں گے کہ کیا زمین کشادہ نہیں تھی؟ اب میں وہی ترجمہ کر رہا ہوں جو کیا اردو والوں نے. کیا فراخی نہیں تھی؟ کیا وسیع نہیں تھی زمین کہ تم ہجرت کرو؟ نہیں تھی ان کے لیے. فماواہ جہنم. اب یہ سمجھنا ہے کہ وسیع کا لفظ وسیع کرسی السماوات والارض. اب اچھا سمجھ میں آئے گا، یہ ابھی ذہن میں آئی. وسیع کرسی السماوات والارض. تو رحوب حی الرحاب جس وقت یہ بنا ہے تو فلیٹ کی بکنگ کرنے کے لیے، یہاں تو بکنگ نہیں ہوتی، حاصل کرنے کے لیے جی سہولت سے ملتے تھے. آ گئے لوگ، بن گیا ہارا محلہ بن گیا. تو یوں سمجھیے کہ رحوبت انگریزی میں لمیٹیڈ لکھتے نا، بینک کے آگے کوآپریٹو بینک لمیٹیڈ. اور وسیع پوری زمین. تم ہجرت کیوں نہیں کیا؟ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، یعنی کیا پوری دنیا کی زمین ہے، وسیع محدود نہیں ہے. اور یہ جو حنین کی جگہ زمین تمہارے پاس وسیع تھی، یعنی کتنا بڑا ایریا تھا. فتح مکہ ہوا تھا، ایریا تھا، لیکن پھر بھی کیا تھا؟ محدود. تو یہ معنی ہے رحوبت کی جی. اچھا، ثم انزل سکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین. سکینہ تو آپ جانتے ہیں، سکونت، ضد الاضطراب، ضد الجھن، وہ اللہ نے پیدا کیا اور فرشتے اتارے. وذالک جزاء الکافرین. اب سوال کیا آتا ہے؟ سب لے گئے، ان کی عورتیں، مال سب لے گئے. بعد میں یہ پہنچے. اب کیا کچھ علاج نہیں ہے نا. تو یہ کیوں پہنچے؟ اللہ نے توفیق دی. تو سنیے، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحیم. پھر یہ پہنچے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس وقت تو کہتے تھے انک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو، یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، یعنی اللہ نے توفیق دی جسے چاہا. چاہا کسے؟ جو سنجیدہ ہے. میں مثال دیا تھا ابو العاص کی، حضرت زینب کے شوہر کی، ابو سفیان کی. یہ پہلے سے سنجیدہ تھے، سخت نہیں تھے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کوئی چارہ نہیں، یہ بھی سنجیدگی ہے، آ گئے. واللہ غفور رحیم. کیوں؟ تو اللہ غفور رحیم ہے. تو اگر کوئی آتا ہے، بھلے وہ اس نے تیر اندازی کی، زخمی کیا، لیکن اللہ غفور اور رحیم ہے. اب سوال کیا آتا ہے؟ مال لے لیا تو کہہ رہے تھے کہ ہمارا مال اور
اب چونکہ تقسیم ہو چکا تھا، تقسیم ہو چکا تھا مال، اس لیے کہ مال سے مطلب کیا، وہ جو تلواریں، وہ تیر، ان کے پاس تو اس وقت تیر تھے، وہ تو دے دیے تھے نا، اور رہا غلام، عورتیں، باقی تھا مرحلہ. تو انہوں نے کہا ایسا کرو، دو میں سے ایک چیز ملے گی آپ لوگوں کو. مال بھی حاصل کرنا آسان تھا، ابھی مدینہ پہنچے نہیں تھے نا. صحابہ میں اعلان کرتے کہ مال رہا تو دھڑا دھڑ لا کے چھوڑ دیتے تھے. بولے اب ایسا کرو، چونکہ دیر کی آپ نے، کافی دیر لگائے، اسی وقت آتے تھے تو یہ سب ملتا تھا، تو ابھی دو میں سے ایک چیز کو اختیار کرو، یا مال یا یہ جو قید کیے ہیں بچوں کو، عورتوں کو. انہوں نے کہا کہ مال کی ہم کو فکر نہیں، ہمارے بچے اور عورتیں واپس دے دو. دیکھو بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ اپنے بچوں کو، لونڈیوں کو، کنیزوں کو، وہ بھی تو انسان تھے نا، ان کو آپ کو دے دیں اور مال ہمیں کیا کرنا ہے. تو وہ سبوں کو واپس کر دیا. تو یہ ہے یتوب اللہ. اللہ تعالیٰ نے کیا نظام دیکھو، لیکن انسانوں کے پاس نہیں ہے. انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. یہ صفت، کوئی معافی مانگے، غلطی کا اعتراف کرے، تو ہمیں بھی اس طریقے سے دل کو وسیع رکھنا چاہیے. اب یہ ایک مسئلہ ہو گیا جنگ حنین کے تعلق سے. اب ہم پھر عود کرتے ہیں، جیسے ہم نے شروع کیا تھا نا کہ فتح مکہ، تو اعلان ہوا تھا مینا میں، امارت تھے ابوبکر صدیق کی اور حضرت علی گئے تھے. تو یہ اعلان ہوا تھا، وہ سنیے بھی. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. نجس ناپاکی، سب جانتے ہیں. یہ ایک حکم یعنی ان کے بارے میں کہ نجس. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. اے ایمان والو، مشرکین نجس ہیں، ناپاک، مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکیں. یہ لا یقربو، اس کو ذہن میں رکھیں. اس سال کے بعد، ان کے اس سال کے بعد، دیکھو عامہم، وعلیکم السلام، بعد عامہم ھذا، ان کے اس سال کے بعد. جی یہ ایک بات ہوئی. چنانچہ اعلان ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے. جو غلط فہمیاں شیعہ کو ہوئی یہ بتا چکا ہوں. انہوں نے اس بنیاد پر سارے، ٹھیک ہے چلے اگر آپ عقل مند ہیں تو عمارت ابوبکر صدیق کی منسوخ کریں، پورے صحابہ کو خارج کر دیا. تو یہ تو خیر ان کی سرانگیزی ہے. اب مشرک کوئی حرم کے قریب اس سال کے بعد، ابھی آیت کو پورا کرتے ہیں. اور اگر تمہیں ڈر ہو عیلتن، مفلسی کا، فقر کا، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بے نیاز کر دے گا. اب دیکھو یہاں یا ہے، چونکہ لم نہیں ہے، یا ہے. انشاء، اگر چاہے. اللہ تعالیٰ عالم و حکیم ہے. اب یہاں کیا سمجھنا ہے ہمیں؟ سب سے پہلے یہاں سمجھنا ہے نجس، پھر قرب مسجد، پھر عام، پھر عائلہ، پھر انشاء. کئی چیزیں سمجھنا ہے، ساتھ میں رہیے. پہلی بات یہ ہے کہ جس وقت ہندوستان کی منسٹری سے کسی کو بھیجا گیا تھا مدینہ، وہ مسجد میں داخل نہیں ہوئی تھی یا ہوا تھا، وہ تو صحن میں سے گزارا ہے اس کو. مگر لوگوں نے پوچھا ایسا کیا تھا، مسجد حرام میں تو منع ہے. میں نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے مسجد حرام؟ وہ مسجد نبی کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن شریف میں کیا لکھا ہے؟ مسجد الحرام. وہ احتیاطاً مدینہ کی حد کیوں کی گئی؟ احتیاطاً. لوگوں کو سمجھانا پڑا، ان کو کچھ عجب سے لگا. تو منع کہاں ہے؟ مسجد الحرام. مسجد نبی کی کیا؟ احتیاطاً. اچھا ایک چیز اور، چونکہ ہم نے پڑھا تھا کچھ اور. دیکھیے لا تقربوا الزنا، یوں نہیں کہا کہ زنا مت کرو. لا تقربوا الزنا، زنا کے جو مقدمات ہیں قریب مت جاؤ. چونکہ حدیث ہے کہ من حام حول الحما، یہ کنویں ہے نا. ابھی یہ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، پہلے کنویں ایسے نہیں تھے کہ اس کو ماشاءاللہ پلاسٹر اور ایسے نہیں تھے، زمین کھلی ہوئی کنواں ہے. پہلے یہ چیزیں نہیں تھی نا. کیا اس کو کہیں گے؟ باڑھ.
جو دیوار کے جیسا باؤنڈری، ایسا تو نہیں تھا نا. تو کنویں کے قریب سے مت گزرو، ہو سکتا ہے اسے میں گر جاؤ. گریں گے کہ نہیں؟ بکریاں چرا رہے ہو وہ تو گر جائے گی نا. تو یہاں قرب مسجد لکھا ہوا ہے. اب ایک صاحب جزمے میں آ گئے، ابو داؤد پڑھاتے ہوئے حج کر کے چلے گئے، کہاں لکھا ہے؟ وہ لگا دی شمیسی کے پاس، اونلی فار مسلم. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرب لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ قرب. یہ تو ہماری غلط فہمی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام میں داخل ہونا منع ہے. فیل ہے، فیل مسجد حرام نہیں ہے. یاد رکھیں، عوام کو سمجھائیں. آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. قرب ہے تو ہم نے ترجمہ کیا ہے کہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکے. اچھا، نجس، ناپاک. ہمارے یہاں معاشرہ مشترک ہے. ہمارے پہلو میں غیر مسلم ہیں، خواتین، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو بھی انٹی کہتے ہیں، ہے نا. تو نماز کے لیے جا رہے ہیں، ارے کب آئے؟ اب ہم مسجد میں جا رہے ہیں، ہاتھ ملا لیے. اب لوگ پریشان، ارے مشرک کو ہاتھ ملایا، وضو رہا کہ نہیں؟ بھائی کیا ہوا؟ کیا بات ہو گئی؟ اتنے نجس تو نہیں ہے نا. یہ نجاست کون سی؟ شرک کی آلودگی کی نجاست، عقائد کی نجاست، ہاتھ کی نہیں. اسلام ایسا نفرت نہیں دکھاتا ہے. آپ ہاتھ ملائیے، ایسا بھی اسے محسوس نہ ہو کہ مسجد میں جا رہے ہیں اللہ کو ملنے تو ہم سے ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں. شوق سے ملائیے، کوئی چیز محسوس نہ کریں. تو نجس کے معنی کیا؟ چونکہ اب یہ توحید، اللہ کا گھر ہے، یہاں توحید والے ہی جا سکتے ہیں. تو یہ نجس اور مسجد الحرام. عام، آپ کو یاد ہوگا سورہ یوسف میں جب ہم نے پڑھائے تھے کہ وہاں سنا ہے، سنین. دیکھیے، قال تزرعون 7 سنین دابا. خواب دیکھا تھا نا کہ 7 سال خضراوات اور 7 سال قحط سالی. تو کیا جواب دیا تھا یوسف علیہ السلام نے کہ 7 سال تم بو گے، 7 سنین دابا. پھر کہتے ہیں ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہا یغاث الناس. پھر عام کہہ رہے ہیں، ایک ہی آیت میں ایک جگہ سنا اور ایک جگہ عام. کھانے کے عام نہیں، عام. مگر ایک مناسبت ہے کھانے کے عام سے. جس موسم میں پھل آئیں وہ عام، جس موسم میں پھل نہ آئے وہ سنا. اب تو سمجھنے میں آسانی ہوگی. جی، چونکہ ہمارے یہاں کثرت سے عام ہوتے ہیں اس لیے اس کی مثال دے رہا ہوں. جی، اب عام ہم ہادہ، سنا بھی استعمال ہے. سنا کہاں استعمال ہوا ہے؟ قحط سالی ہے تو سنا کہا کہ 7 سال. پھر 1 سال آئے گا فیہ عام، خلاص بارش، یغاث الناس، خوب برسی، پھل اگے، نچوڑ رہے ہیں. تو استعمال سنا کا اور عام کا یہاں یہ ہم نے بتایا، یہ یاد رہے گا. اب رہا سوال فَإِنْ خُفْتُمْ عَيْلَةً. کیا اب اس کو آیت بتانے کی ضرورت نہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ترجمہ کیا کریں گے؟ اگر تمہیں خوف ہے فقر کا، غریبی کا، مفلسی کا، تو اللہ تمہیں اس کے فضل سے بے نیاز کر دے گا. مگر یہاں فقر کیسے آیا؟ یہ عیلہ آیا ہے، فقر نہیں آیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اگر تمہیں خوف ہے املاق، ایک جگہ من خشیت املاق، یعنی بچے جو گرا دیتے ہیں نا ان کے لیے. فَنَحْنُ نَرْزُقُكُمْ، دوسری آیت ہے وَنَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، یعنی تم غریب ہو تو فکر مت کرو، بچے پیدا کرو، شادی کرو، ہم تمہیں بھی دیں گے انہیں بھی. مگر ایک فیملی کیسی اچھی ہے، مگر ایک بچوں کا خرچہ نہیں، صرف ان کا خرچہ ہے. تو بولے نرزقہم، پہلے انہیں لایا. مگر وہاں کیا ہے؟ املاق. املاق کے معنی بھی کیا؟ فقر. تو یہاں عیلہ کے معنی فقر. ہمارے پاس ایک ہی ترجمہ، یہاں بھی فقر، وہاں بھی فقر، یہاں بھی مفلسی، وہاں بھی مفلسی. بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. عیلتن کی معنی کیا؟ مشرکین کو مسجد حرام میں داخلہ بند. اب کیا ہوگا؟ مسجد حرام مرکزی حیثیت رکھتا تھا، گویا کہ املاک اس کا جز ہے اور یہ سینٹر ہے. خالی روٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہاں پر روٹی کپڑا مکان کی بات تھی. یہاں روٹی کپڑا مکان نہیں، سیادت، قیادت، تجارت.
کیونکہ جب ان کا داخلہ بند کر دو گے تو مشرکین بھی آتے تھے مکہ میں کھانے کعبہ میں، اور ان کی عزت تھی، اس کا خوف مت کرو. دیکھو کیسا لفظ ہے، جامع لفظ ہے. وہ بھی آ گیا، تجارت کے لیے مال لاتے تھے تو روٹی بھی آ گئی، روزی بھی آ گئی، مگر یہ قیادت بھی آ گئی. اس کی فکر مت کرو، داخلہ بند کرو، ہم تمہیں سب کچھ دیں گے، عزت بھی دیں گے اور سب دیں گے. اب کیا باقی رہا؟ شاہ. اب سنیے غور سے، ان شاہ کیوں کہا؟ اب یہ عربی میں تو بڑا دلچسپ ہے، اردو میں پتہ نہیں وہ چاشنی پیدا ہوتی کہ نہیں، وہ کوشش کروں گا. ان شاء اللہ، اللہ کیا؟ اگر اللہ چاہے. کیا ان شاء عربی میں سنیں، ان اللہ یحب، اللہ پسند کرتا ہے. ان اللہ لا یحب، اللہ پسند نہیں کرتا. اب اس کا ترجمہ آپ بھی کریں، سمجھے نا. لیکن دنیا اسے دیتا ہے جسے یحب، اسے دیتا ہے جسے لا یحب. انشاء اللہ تعالیٰ دنیا کسے دیتا ہے؟ جسے پسند کرتا ہے. دنیا کسے دیتا ہے؟ اسے ناپسند کرتا ہے. دونوں کو دیتا ہے. ایمان والے کو بھی دیتا ہے، کٹر سے کٹر فرعون کو بھی دیتا ہے. وَلَكِنَّ الْإِيمَانِ يَأْتِي لِمَن يُحِبُّ وَلَا يَأْتِي لِمَن لَا يُحِبُّ. یہ ہے کمال کی بات. ایمان کی توفیق کسے دیتا ہے؟ جسے پسند کرتا ہے. تو ہم آپ کا درجہ کون سا ہے؟ پسندیدہ. اس لیے نہ تو انشاء کا کیا مطلب تھا؟ تو ہم لوگ وہ ہیں کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے. رہا دولت، یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں پسند کیا. دولت تو آزمانے کے لیے ہے اور فقر بھی آزمانے کے لیے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اچھا، ان اللہ علیم حکیم، یہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور علیم ہے. حکمت جانتے ہیں وہ کون کیسا ہے، کیا نہیں، کسے دینا کسے نہیں دینا، علم کی بنیاد پر، حکمت کی بنیاد پر. آگے چلتے ہیں. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون. قاتل الذین لا یؤمنون گزشتہ پڑھ چکے ہیں. قاتل المشرکین پڑھ چکے ہیں نا. فاقتلوا المشرکین، مشرکین کو قتل کرو پہلے درس میں. آج کیا ہے؟ قاتل الذین لا یؤمنون. تو بہت فرق ہوا بے، فرق ہے کہ نہیں؟ فاقتلوا المشرکین اور جو ایمان نہیں لاتے. یہ اس میں اگر سمجھے تو کچھ سمجھے، نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں، مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. مشرک کون تھے؟ مکہ، جن کے 360 بت تھے، بتوں کو پوچھتے تھے، وہ مشرک. یہ کون تھے؟ یہ وہ مشرک کی بات نہیں ہو رہی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو اللہ نے حرام کیا اسے حرام نہیں گردانتے. مطلب ہے کہ ایمان ان کے پاس ہے مگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان نہیں ہے. یہ نقطہ یاد رکھنا. وَرَسُولُ، اللہ رسول نے جو حرام کیا اسے حرام نہیں کرتے. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، دین کی بات کو قبول نہیں کرتے. اب دیکھو، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ کون لوگ ہیں؟ اہل کتاب سے. تو مومن ہے کہ نہیں؟ وہ اہل کتاب مومن ہے. وہ ابھی بھی کہتے ہیں ہُنَا مُؤْمِنُونَ، جب ان کا ٹی وی یا ریڈیو نشر ہوتا ہے تو مؤمنون. ایسے مومنوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا یؤمنون. یہ سمجھنا، یہ بہت اہم آیات کا درس ہو جائے گا انشاءاللہ. حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. جزیہ ٹیکس، ہاتھ سے ذلیل ہو کر، اور یہی ہوا ہے. یا ایمان لے آؤ، ایمان نہیں لاتے تو ٹیکس دے دو. اس وقت سے دے رہے تھے. یہ مشرک کی بات نہیں ہو رہی، کس کی؟ اہل کتاب کی. اب انہیں لا یؤمنون کیوں کہا گیا؟ وہ کہتے تھے کہ ہم جنت کے حقدار، آخرت پہ ان کو یقین نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، روز جزا کا وہ مالک ہے، تم کیسے حقدار ہوئے؟ آج بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم حقدار جنت کے، باقی سب فرقے جہنم میں، تو آخرت پہ ہمیں یقین نہیں. آخرت کا مالک کون؟
تو ایسے کچھ باتیں ہیں، اور جو اللہ اور رسول نے حرام کیا اسے حلال قرار دیتے تھے وہ. اس لیے انہیں کہا گیا کہ وہ ٹیکس دیں. اب اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، صرف میں نے اتنا کافی ہے، لیکن اب آ رہا ہے آگے. تو ہم مسلمانوں کا بھی اس میں نقشہ کھینچا جائے گا کہ جب یہود کو کہا جا رہا ہے لا یؤمنون، تو مسلمان بھی لا یؤمنون. تو کیا کہہ رہے تفصیل؟ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اگلی آیت بھی اسی سے ملتی ہے، تو سنیے. یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے، نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے. یہ باتیں ان کے منہ سے نکل رہی ہیں. وہ یضاہئون نقل کرتے ہیں اس سے پہلے جو کافر ہیں نا ان کے جیسی باتیں کر رہے ہیں جو پہلے لوگوں نے کہا. قاتلہم اللہ، یہ لفظ یعنی ناراضگی، اللہ انہیں قتل کرے. انا یؤفکون، کہاں بھٹکے جا رہے ہیں. جانتے ہیں عزیر سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں بگاڑ آیا تو بخت نصر کا نام بہت مشہور ہے، مسلمانوں کو قید کیا، تو اس میں عزیر بھی تھے. وہ جوان تھے. پھر کچھ ہوا تو جیل سے بھاگے نہیں، ان کو چھٹکارا ملا تو سب آئے. تو گزر ہوا 259 میں ذکر ہے سورہ بقرہ میں، او کالذی مر علی قریۃ، ہے نا، وہ کسی بستی سے گزرے اور وہ گری ہوئی تھی چھت پر. انا یحیی اللہ بعد ھذا، انا یحیی اللہ ھذی القریۃ بعد ھذا، کہ اس بستی کو اللہ کیسے زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے انہیں وہیں پر موت ان پر طاری کی. 100 عام ثم بعث، قصہ سنے ہوں گے نا، پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ ہے عزیر. اب انہوں نے غور و فکر سے کام لیا. جب آئے ہیں قید سے تو دیکھا کہ یہ بستی اسی نے تباہ کر دی تھی. بولا بستی کو کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، لیکن زندہ ہوئے. اب اس کے بعد وہ ڈٹ گئے. جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کیا کچھ ہے، جیسے کہ محمد عبد الوہاب، تجدید دنیا میں، مجدد ہمارے یہاں نام ہے مجدد. انہوں نے دونوں کام کیے، دین اور سیاست، اور ترقی کیے، تو ان کو درجہ ملا بڑا اور ان کے امام ہو گئے. تو عزیر، تو اب یہ نبی تھے کہ نہیں تھے واللہ عالم، لیکن عزیر علیہ السلام کہتے ہیں، چونکہ کئی نبیوں کے ذکر نہیں ہے. اب انہوں نے اس میں غلو کیا کہ اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کہا کہ عزیر ابن اللہ ہوا. مطلب ایک آدمی نے کام کیا، اچھا کام کیا دینی دنیاوی، تو ان کے اس کام کو دیکھ کر اچھا یہی حساب ہوا. مسیح ابن اللہ، عیسیٰ ابن مریم نے جو کام کیا دین کا دنیا کا، بہت اچھا کام کیا، ابن اللہ. تو کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہیں ان کے منہ سے، وہ پہلوں جیسی باتیں نقل کر رہے ہیں. یضاہئون، آپ کو یاد ہے یضاہئون. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، لکی یو تھا، ای او، اس لیے صرف ورشن نافع پڑھتے ہیں یضاہئون، باقی 6 قرہ یضاہون. میں بھیج چکا ہوں یہ آیت. کیا پڑھتے ہیں 6 قرہ، کیا پڑھتے ہیں یضاہون. ای او سے او، بھائی لقیو سے او، یہ گرامر کی بات ہے، پلے پڑے تو ٹھیک ہے. تو وہ نقل کرتے ہیں ان کی بات اس کے پہلے، قاتلہم اللہ انا یؤفکون. لیکن ابھی مزید سنیے اسی بات کو، پھر ہمارے مسلمانوں کا تبصرہ بیان کرتا ہوں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. اتنی بھی آیت اگر سمجھ رہے ہیں تو اصل جو ہے بات پیش کر سکا میں. بنایا انہوں نے احبار، عالموں کو اپنے، یہاں ان کو حبر کہتے ہیں. جب کوئی علامہ ہو تو کہتے ہیں بحر میں کافی زیادہ پانی ہے نا، تو عالم. رہبان عابد، عابدوں کو، تو اس کا فارسی میں ترجمہ درویش. تو انہوں نے اپنے جو ٹاپ کے علماء ہیں، علماء کبار، ہمارے یہاں بھی ہیں نا بڑے بڑے علماء، اور درویشوں کو
ارباب کوئی تیسری چیز نہیں ہے، یاد رکھنا ترجمے میں. انہوں نے رب بنایا، رب کی جمع ارباب، یہ یاد رکھنا. نہیں تو سوچیں گے کہ ارباب کون؟ ارباب نے رب. تو ان دونوں کو ٹاپ کے علماء اور درویش عابد، شیطان نے کہا تھا بھائی، حدیث ہے نا کہ 100 اگر عابد ہوں اور ایک عالم، تو 100 عابدوں سے زیادہ بھاری شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے عالم، کیونکہ عالم سمجھتا ہے توحید کو. ارباب یعنی کیا؟ رب بنایا اللہ کو چھوڑ کر. رب کسے کہتے ہیں؟ تفصیل ہے کہ حلال کو حرام، حرام کو حلال. اگر رب تو وہ ہے جو تربیت دیتا ہے، رزق شریعت وہ رب بناتا ہے نا. الہ تو ہے جو عبادت چاہتا ہے اپنی. تو ان لوگوں نے ان کے مسائل، جیسے آج کل ہمارے یہاں کے علماء کے بنائے ہوئے مسائل، اگر وہ قرآن سے ٹکراتے ہیں تو وہ عالم آپ کے لیے رب ہے، یعنی آپ نے رب بنایا، یہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے ان کو رب بنایا. وہ جو کہتے تھے وہ دن ہمارے یہاں بھی یہی ہے. ہم نے ہمارے ٹاپ کے علماء کو ان کا احترام کرنے کہا جا رہا ہے، اگر وہ، لیکن انہوں نے اگر غلط بھی فیصلے دیے ہیں تو وہ ہمارے کیا رب ہیں، یہ ہمارے لیے بھی کہا جا رہا ہے. جی ہاں جی. اچھا، اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ عزیر کو انہوں نے ابن اللہ کہا، مسیح کو ابن اللہ کہا، اور ہم علماء کو رب بنایا. ہمارے یہاں جانتے ہیں آپ، احمد قادری نام سے بہت مشہور ہیں، شیخ احمد قادری. شیخ جیلانی کو رب بنایا، حضرت علی کو رب بنایا. حضرت علی اللہ سے بھی بڑا اختیار دے دیا، یہ میں بتانا چاہتا ہوں. شیخ جیلانی صاحب کو بھی اللہ سے بڑا اختیار دے دیا. وہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. حضرت علی جسے چاہتے ہیں ان کے قول کے مطابق نجات دیتے ہیں، جنت میں ڈالتے ہیں، جہنم میں داخل کرتے ہیں. تو کیا نام ان کا؟ جیلانی صاحب. جیلانی صاحب جب وفات پا چکے، شیخ احمد کہتے ہیں اس وقت سے انہوں نے منکر نکیر کو اللہ کے پاس بھیجا اور سرٹیفکیٹ لے لیا کہ جو مجھ سے میری جو مریدی اختیار کرے، قبر میں سوال نہیں. بتاؤ ارباب بنائے کہ نہیں؟ ان کی خامی نہیں، انہوں نے رب بنایا. جانتے ہیں نا، منکر نکیر آئے تو سلام کا جواب ہی نہیں دیا. پہلے سلام کا نہیں، سوال پوچھا تو جواب ہی نہیں دیا. بولے پہلے سلام کرو، تو سلام کیا. تو بولے تم لوگوں نے غلطی کی، آدم علیہ السلام پہ الزام لگایا، چاہتے کیا ہو؟ واپس جاؤ. اللہ کے پاس واپس گئے. بولے تیرا بندہ تو جواب ہی نہیں دے رہا، اس سے پوچھو کیا چاہتے ہو. تو بولے میرے جتنے مرید ہیں ان سے سوال مت کرو. ماشاءاللہ، کہاں چڑھا دیا؟ ارباب. اور یہ کافی کلپ میں آتے ہیں، کیا ارباب بنا دیا. تو یہ حالت ہے کیا. اچھا، اب یہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں دو اور چیزیں. وما امروا الا لیعبدوا الہ واحدا. بھائی کس کی بات کرو؟ ایک کی. یا ارباب مت بناؤ. لا الہ الا ہو، یہ بھی آپ جانتے ہیں وہی ہے. سبحانہ عما، یہ جو شرک کر رہے ہیں اللہ اس سے پاک ہے. تو ہم جو ہمارے مسلمان شرک کر رہے ہیں جیلانی صاحب کے ساتھ، اللہ پاک ہیں. اب یہاں دو چیزیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، کوشش کریں. اصل عقیدہ ہے، عقیدہ لوگوں کا صحیح کریں. اب یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پر کہا گیا ہے والمسیح، ہاں کیا؟ ابن مریم. والمسیح ابن مریم. مسیح اردو لفظ ہے، مسیحا ہندی ہے، ہندی میں بولا جاتا ہے. تو مسیح کے معنی ہوتے ہیں نجات دینے والا، اس لیے مسیح علیہ السلام کا نام مسیح. نجات دیتے تھے نا. کوئی آ گیا ہاتھ پھیرا دیا، آنکھ اچھی ہو گئی، نجات دی کہ نہیں؟ ہاتھ پھیر دیا جسم پہ، کوڑ اچھی ہو گئی، کوئی بھی بیماری ہو. لیکن احادیث میں دجال کو بھی مسیح کہا گیا. ہاں، اور تحیات میں اکثر دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن شر فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. اب مسیح عیسی ابن مریم کے بھی ساتھ ہے، مسیح دجال کے بھی ساتھ ہے. تو معنی کیا؟ اور مسیح ہمارے انڈیا میں بہت ہیں، مگر ان کی بات نہیں کرنا. وہ تو جو کوئی خدمت کرتا ہے، بچوں کی اسکول کھولے، یتیموں کی اسکول کھولے، بچوں کو سنبھالے، وہ مسیحا ہے، کیونکہ انہوں نے نجات دیا. دجال کو مسیح کیوں کہا گیا؟ کیا بات ہے. قیام وہ جو منظر ہوگا نا، تو عیسیٰ ابن مریم ہمارے لیے مسیحا ہوں گے. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اس لیے کہ وہ جو آئیں گے نا یاجوج ماجوج، ان کو ختم کریں گے. لیکن دجال مسیحا ہوگا، کس کا ہوگا؟
الذین لا یؤمنون. جی تو اب نہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ دجال بھی مسیحا، عیسی ابن مریم بھی مسیحا. تو وہ یہ کرے گا، وہ تو کہے گا نا کہ آؤ زمین بنجر ہے، ہاتھ پھیر دے گا، وہ بیج وہ جلدی سے اگے گی. دیکھو مسیحا ہوا کہ نہیں ہوا، نجات دینے والا. تو ان کا مسیحا جھوٹی نجات، اور تیز چلے گا زمین میں، اس کی جو اسپیڈ رہے گی ہر طرف جائے گا تو زمین کو روندے گا تو مسیحا. بہرحال یہ آج کا درس تھا ہمارا. تو کئی چیزیں میں نے بتایا ہوں، تو جسے کہتے ہیں معنی کے اعتبار سے اور کچھ تجوید کے اعتبار سے، تو اسے یاد رکھیں. خاص کر لا الہ الا ہو، ہم بڑی کوشش کرتے ہیں لا الہ نہیں، لا الہ الا ہو. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جو جانا چاہے جا سکتے ہیں، سوال کرنا ہو تو رکیے، مختصر سا، نہیں تو آئندہ جواب دیں گے. جی ٹھیک، بند کر دیں. یہ آپ